دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کورولوس عثمان کے اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے، جس میں ہمارا ایک بہت ہی زبردست ٹاپک تو یہ ہوگا کہ آخر تورگوت اور اولف کے درمیان ہونے والی اس جنگ کے نتیجے میں کس کو شکست ہوگی اور کون کامیاب ہوگا، اور اس جنگ کے نتیجے میں کیا آخر تورگوت یا اولف میں سے کوئی ایک پکڑا جا سکتا ہے یا پھر نہیں، اس پر بھی آج ہماری اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک ہمارا یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ آخر آنے والے چند ایپیسوڈ میں کون کون سے کردار مسلمان ہونے جا رہے ہیں، کہ نعمان کو بھی اس پچھلے ایپیسوڈ میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر شیخ حیدر علی اور عثمان بے کی باتوں سے نعمان کو اثر بھی ہونے لگتا ہے۔ تو آخر اب اگلے آنے والے چند ایپیسوڈز میں اولف، نعمان اور ان کے علاوہ بھی کون کون سے کردار مسلمان ہونے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جبکہ اس کے علاوہ ہمارا تیسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ آخر آگے آنے والے چند ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ، بینگ خاتون، بائندر بے اور بینگ خاتون کی خادمہ اسما میں سے کن کن کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم انہی سارے ٹاپکس پر مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ بس آپ سبھی سے میری صرف اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو یہ ساری معلومات اگلے آنے والے چند ایپیسوڈز کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری مل سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تورگوت سردار اور اولف کے حوالے سے، جن کے حوالے سے ہم پچھلے ایپیسوڈ کے سب سے آخری سین میں صرف یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ تورگوت سردار اولف پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے تھے۔ لیکن پھر ان سینز کے بعد نہ تو ہمیں اس پچھلے ایپیسوڈ کے سب سے آخری سین میں اس جنگ کے نتائج دیکھنے کو ملے، اور نہ ہی ہمیں اس اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر میں نہ تو تورگوت سردار اور نہ ہی اولف کا کوئی ایک بھی سین دکھایا گیا۔ تو بھائی اب اگر ہم بات کریں اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے کہ آخر تورگوت سردار یا پھر اولف کے ساتھ کیا چیز ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات تو بالکل کنفرم بتا دوں کہ یہاں پر تقریباً تورگوت سردار کی ہی جیت ہوگی، کیونکہ یہاں پر تورگوت سردار کو اولف کا پلان پہلے سے ہی پتا چل چکا تھا، اور پھر تورگوت سردار نے اپنی ایک بہت ہی زبردست چال کے نتیجے میں اولف کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو یقیناً پھر اس چیز سے ہم یہ تو بالکل کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تورگوت سردار کی ہی جیت ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ آخر تورگوت سردار یا اولف میں سے جو بھی ہارے گا تو کیا وہ گرفتار ہو جائے گا یا پھر نہیں۔ تو دوستو یہاں پر کہیں حد تک تھوڑے سے چانسز موجود ہیں کہ اگر اولف کو یہاں پر شکست ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تورگوت سردار اسے گرفتار کر لے، لیکن یہاں پر اس بات کے بھی چانسز ممکن ہے کہ جیسے پہلے کئی بار اولف تورگوت سردار سے شکست کھانے کے بعد بھاگ جاتا تھا، تو کیا پتا ایک بار پھر سے اولف تورگوت سردار سے شکست کھانے کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ یعنی اگر اولف کو اس جگہ پر شکست ہوتی ہے تو پھر اس کے 50-50 چانسز ہیں کہ وہ گرفتار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور اس کے علاوہ بھی مزید ہم اگلے ہی ایپیسوڈ کے آنے والے اس دوسرے ٹریلر یا پھر اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے کہ آخر اولف یا پھر تورگوت سردار کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ آخر کیا اگلے آنے والے چند ایپیسوڈ میں نعمان کمانڈر، اولف یا پھر کوئی اور کردار مسلمان ہوگا یا پھر نہیں۔ تو دوستو ایک تو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ آخر نعمان کمانڈر کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے عثمان بے نعمان کمانڈر کو اپنے قبیلے میں رہنے کی دعوت دی، اور پھر عثمان بے شیخ حیدر علی کے ساتھ مل کر نعمان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر بتا دوں کہ یہ عثمان بے کا یعنی کورولوس عثمان سیریز میں جو بھی دور ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جس دور میں نعمان اور عثمان بے کا مقابلہ ہوا تھا، اس دور میں بہت سارے منگول کمانڈر اور عیسائی کمانڈر بھی اسلام قبول کر کے عثمان بے کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہی چیز کلیئر بتا دوں کہ تقریباً عثمان بے کے ساتھ شامل ہونے والے ان سپاہیوں میں سے ہمیں ظاہری طور پر تو یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ عثمان بے نعمان کمانڈر کو ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سین بھی دیکھنے کو ملے کہ نعمان کمانڈر کے جو پیچھے دو اور کمانڈر تھے، تو اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ان دونوں کو بھی شیخ حیدر علی اور عثمان بے کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ اس پچھلے ایپیسوڈ میں عثمان بے نے نہ صرف نعمان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، بلکہ نعمان کے پیچھے جو اور نعمان کے کمانڈر تھے انہیں بھی اسلام کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے چند ایپیسوڈ میں نہ صرف نعمان بلکہ یا پھر اگر نعمان اسلام قبول نہیں کرتا تو نعمان کے ان دونوں کمانڈروں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے۔ دوستو یہ سین بالکل ویسا ہی ہونے جا رہا ہے جیسے دوسرے سیزن میں جیرکوتائی اور گوگتوگ آئے تھے اور اسلام قبول کر کے عثمان بے کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو یقیناً پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ صرف اولف ہی اسلام قبول کر کے عثمان بے کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے گا، جبکہ اب نعمان کے آنے کے بعد اور عثمان بے کے نعمان کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد یا تو نعمان اور اگر نعمان نہیں تو نعمان کے پیچھے والے دو کمانڈروں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ہی کمانڈر اسلام قبول کر لیں گے۔ یقیناً ان کے حوالے سے ہم اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں دیکھ لیں گے کہ
آخر کون کون سے کردار اسلام قبول کر کے عثمان بے کے ساتھ شامل ہوں گے، جبکہ اب ہم بات کریں گے اسمہان سلطانہ، بینگ خاتون، بائندر بے اور بینگ خاتون کی خادمہ اسما کی، جن کے حوالے سے ہم پہلے تو یہ سین دیکھ رہے تھے کہ بینگ خاتون اور اسمہان سلطانہ کے ساتھ بائندر بے بھی اپنی سچائی چھپانے کے لیے وہ فریق کا خاتمہ کرنے والے تھے، لیکن اس پچھلے ایپیسوڈ میں ایک تو وہ ناکام ہوئے، جبکہ اب دوسرا اس اگلے آنے والے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر میں ہم یہ سین بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسما نے اپنا الزام قبول کر لیا کہ اس نے ہی آفچی کے کہنے پر اورہان کو زہر دیا تھا۔ تو دوستو اس چیز کے ہونے میں یعنی اسما کے اپنا الزام قبول کرنے کے صرف دو ہی چانسز ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ اسما خود اپنی مرضی سے اپنا گناہ قبول کرے گی اور وہ آفچی کا نام لیتے ہوئے سارا الزام اسمہان سلطانہ پر لگا دے گی، جبکہ دوسرا اس طرح سے ممکن ہے کہ اسما بینگ خاتون کے کہنے پر ان سب کو اصلی سچائی چھپانے کے لیے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سب کے سامنے رکھ دیں گی۔ لیکن دوستو یہاں پر اس چیز کے زیادہ چانسز ہیں کہ اسما اپنا گناہ قبول کر لے گی اور پھر ملعون خاتون والوں کو وہ ساری سچائی بتا دے گی کہ آخر کیا کیا ہوا تھا۔ اسما کا آفچی کا نام بتانے کے بعد یقیناً ملعون خاتون، عثمان بے، بالا خاتون یہ سارے سمجھ جائیں گے کہ اس سب کے پیچھے اسمہان سلطانہ ہی تھی، اور پھر بالکل اسی وجہ سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ سین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پتہ یہ سچائی جاننے کے بعد عثمان بے اسمہان سلطانہ کا ساتھ دینے کے لیے راضی نہ ہوں۔ اس چیز کا اندازہ ہم ٹریلر میں دکھائے جانے والے اس سین سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں اسمہان سلطانہ کو نعمان کے ساتھ دکھایا گیا۔ اس سے تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں کچھ ایسا ہوگا کہ جب اگلے ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ کو یہ خبر ملے گی کہ بینگ خاتون کی خادمہ نے ملعون خاتون کو ساری سچائی بتا دی کہ اورہان کو زہر دلانے کے پیچھے اسمہان سلطانہ کا ہی ہاتھ ہے، تو پھر کیا پتہ اسی چیز کو جاننے کے بعد اسمہان سلطانہ خود کو عثمان بے کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ہی نعمان کا ساتھ دے۔ مزید اس کے علاوہ اگر اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کو یہ ساری سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ ان کے بیٹے اورہان کو زہر دینے کے پیچھے اسمہان سلطانہ کا ہی ہاتھ تھا، تو پھر ناظرین یہ بات بھی بالکل کنفرم ہے کہ عثمان بے کو یہ سچائی پتہ چلنے کے بعد اسمہان سلطانہ کو عثمان بے ہرگز زندہ رہنے نہیں دیں گے، یعنی اسمہان سلطانہ کا اب بہت جلد خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کس طرح عثمان بے اسمہان سلطانہ کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف اسمہان سلطانہ ہی نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ کے ساتھ عثمان بے کو یہ بھی پتا ہے کہ بائندر بھی اسمہان سلطانہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تو کیا پتہ اسمہان سلطانہ کے ساتھ ہی بائندر بے کا بھی خاتمہ عثمان بے کے ہاتھوں سے ہی ہو جائے۔ اسمہان سلطانہ، بائندر بے، ان دونوں کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں بینگ خاتون اور بینگ خاتون کی خادمہ اسما کی، تو ناظرین بینگ خاتون کے حوالے سے تو تقریباً ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تقریباً بینگ خاتون تو بچ سکتی ہے، یا پھر جھوٹی کہانی سنا کر بینگ خاتون سب کو اس بات پر راضی کر لیں گی کہ ان سب کے پیچھے بینگ خاتون کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ جبکہ رہی بات بینگ خاتون کی خادمہ اسما کی، جو کہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ قبول کرنے والی ہے کہ بالکل اسی نے ہی کسی کے کہنے پر اورہان کو زہر دیا تھا، تو ناظرین اسما کے حوالے سے ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ ساری سچائی جاننے کے بعد ملعون خاتون یا تو اسما کو جلا وطن کر دیں گی، یا پھر اس کے بعد دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ملعون خاتون اسما کو زندان میں رکھیں گی، اور پھر کیا پتہ زندان میں رہنے کے بعد اسما ملعون خاتون سے وفاداری کا اعلان کرے، اور پھر ملعون خاتون اسما کو معاف کر کے اسے اپنی خادمہ بنا لے۔ دوستو یقیناً قرولس عثمان کے اگلے آنے والے یہ چند ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ کمال کے ہونے جا رہے ہیں، اور اس چوتھے سیزن کے ان ایپیسوڈز کی کہانی بھی بہت ہی زیادہ زبردست اور ہمیں تیز دیکھنے کو ملے گی۔ مزید اب آپ نے بھی مجھے اولف، ترگت بے، نعمان کمانڈر، اسمہان سلطانہ، بائندر بے، بینگ خاتون اور بینگ خاتون کی خادمہ اسما کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ پلیز اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔